حالانکہ مسلمان ملکوں میں اموات کی تعداد غیر مسلم ممالک سے کم رہی، مگر اس بیماری نے مسلمانوں کو بھی متاثر کیا، جبکہ دخان یعنی دھواں صرف کافروں کو نقصان پہنچائے گا، مسلمانوں کو نہیں۔ یہ دھواں اس ہوا سے پہلے نکلے گا جو کہ شام سے چلے گی۔ اس ہوا کی کیفیت بڑی ہی معطر اور خوشگوار ہوگی۔ جس مسلمان یا انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یہ ہوا ان کی بغلوں سے نکلے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف، آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ اربوں خربوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی کہ جب دھواں پوری دنیا میں پھیل جائے گا، یہ دھواں کیسا ہوگا اور کیا بیماری لے کر آئے گا، آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ جن دوستوں نے ہمارے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا۔ جزاک اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ دخان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ہیبت ناک دھوئیں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے کہ تو تم اس دن کے منتظر رہو جب آسمان ایک ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ایک دردناک عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دھواں بھی ہے، اور یہ دھواں کسی بیماری کی طرح کا ہوگا جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے، جبکہ مسلمانوں کو تو صرف زکام سا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کی روشنی میں کچھ علماء اکرام کرونا وائرس کو اس نشانی سے جوڑتے ہیں، کیونکہ کرونا وائرس نے بھی پوری دنیا کو ہی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ WHO کے مطابق کرونا وائرس سے اب تک تقریباً 69,32,590 لوگ اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق یہ کافروں کو نقصان پہنچائے گا، جبکہ مسلمانوں کو صرف زکام ہوگا۔ مگر اس بیماری سے مسلمان ملکوں میں بھی اموات ہوئی ہیں۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق سعودی عرب میں جو کرونا وائرس سے اموات ہوئیں ان کی تعداد 9,446 ہے، جبکہ پاکستان میں اموات کی تعداد 30,656 ہے، اور مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی والے ملک انڈونیشیا میں اموات کی تعداد 1,61,446 ہیں۔ حالانکہ مسلمان ملکوں میں اموات کی تعداد غیر مسلم ممالک سے کم رہی، مگر اس بیماری نے مسلمانوں کو بھی متاثر کیا، جبکہ دخان یعنی دھواں صرف کافروں کو نقصان پہنچائے گا، مسلمانوں کو نہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا دھواں آئے گا جو مشرق سے مغرب تک خلا بھر دے گا اور 40 دن تک رہے گا۔ اس دھوئیں سے اہل ایمان کو زکام کی طرح کی تکلیف محسوس ہوگی، جبکہ کافر کے ناک، کان، حلق سے یہ دھواں نکلے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 3 علامتیں قیامت ظاہر ہو جائیں گی تو پھر کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوگا۔ جو پہلے ایمان نہ لایا ہو اس نے اپنے لیے کوئی نیکی نہ کمائی ہو۔ نمبر 1، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 2، دابت الارض یعنی زمین کے جانور کا نکلنا۔ نمبر 3، دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس کے بارے میں تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ نمبر 1، دجال۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ نمبر 4، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ نمبر 5، دابت الارض۔ نمبر 6، مشرق میں زمین کا دھسنا۔ نمبر 7، مغرب میں زمین کا دھسنا۔ نمبر 8، جزیرہ عرب میں زمین کا دھسنا۔ نمبر 9، دھوئیں کا ظاہر ہونا۔ نمبر 10، یمن سے ایک آنکھ کا نکلنا جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کے میدان میں لے جائے گی۔ دوستو، اس نشانی یعنی دھوئیں کے نکلنے سے پہلے اس روئے زمین پر کافر بھی ہوں گے اور مسلمان بھی ہوں گے۔
یہ دھواں اس ہوا سے پہلے نکلے گا جو کہ شام سے چلے گی۔ اس ہوا کی کیفیت بڑی ہی معطر اور خوشگوار ہوگی۔ جس مسلمان یا انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، یہ ہوا ان کی بغلوں سے نکلے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لے گا اور زمین ایک بار پھر بت پرستی اور کافروں سے بھر جائے گی۔ اس روئے زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ بچا ہوگا، بچے ہوں گے تو صرف کافر بچے ہوں گے۔ اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ التکویر میں ارشاد فرمایا، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانی والی اونٹنیاں یوں ہی چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب اس بچی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے سبب قتل کر دی گئی، اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اور میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔